آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ایک ایسے گہرے سوال سے جڑا ہے جس نے آپ کہہ لیں صدیوں سے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ جی بالکل۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو قادر مطلق بھی ہے اور سراپر رحم بھی، تو پھر اس دنیا میں اتنی زیادہ اتنے بڑے پیمانے پر تکالیف، مصائب، ہلاکتیں، یہ سب کیوں نظر آتا ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت بنیادی چیلنج ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ذرائع ہیں وہ اس مشکل مسئلے کو سمجھنے کے لیے اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا؟ جی، ایک طرف تو ہے قدرتی آفات، مطلب زلزلے، سیلاب، طوفان وغیرہ، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہے وہ تباہی جو انسان خود لاتا ہے، جنگ، تشدد، ظلم۔ صحیح۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ جو صدیوں سے علمی، منطقی، تاریخی دلائل دیے جا رہے ہیں وہ کس طرح خدائی رحمت اور زمینی مصائب کے درمیان کوئی مطابقت، کوئی ربط پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، اور یہ واضح رہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ان دلائل میں کافی پیچیدگیاں ہیں، گہری سوچ کی ضرورت ہے۔ بالکل، تو آئیے شروع کرتے ہیں، اور شاید سب سے پہلے تو ہمیں رحمت کے تصور کو ہی سمجھنا ہوگا، جیسا کہ یہ ذرائع وہ واضح کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اہم نقطہ ہے، کیونکہ ہماری جو عام انسانی سمجھ ہے نا رحمت کی، اس سے یہ تصور شاید کافی مختلف ہو۔ ہاں یہ تو ہے۔ ہم انسان تو یہی سمجھتے ہیں کہ رحمت کا مطلب ہے فوراً تکلیف دور کرنا۔ بالکل۔ اگر ہم کسی کو مصیبت میں دیکھیں اور ہم مدد کر سکتے ہوں لیکن نہ کریں تو اسے تو بے رحمی ہی سمجھا جائے گا نا۔ درست کہا، فوری مداخلت یہی ہماری ہمدردی کا پیمانہ بن جاتا ہے۔ لیکن ان ذرائع میں جو الہیاتی نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے وہ خدائی رحمت کو زیادہ وسیع، زیادہ جامع سمجھتا ہے، وقت کی قید سے بالا تر۔ اچھا، وسیع تر سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب تکلیف کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ نہیں، نظر انداز کرنا نہیں، بلکہ اس میں ایسے سمجھے حتمی انصاف کا ایک بہت اہم تصور شامل ہے۔ حتمی انصاف؟ جی، یعنی یہ یقین دہانی کہ تمام غلطیاں، تمام ناانصافیاں، ان کی مکمل تلافی ہوگی، تمام دکھوں کا ازالہ ہوگا، چاہے وہ اس دنیاوی زندگی کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارے فوری انصاف کے تصور سے ظاہر ہے مختلف ہے۔ لیکن یہ خیال کہ انصاف وہ بعد میں ہوگا، تو کیا یہ موجودہ تکلیف کے وقت ایک طرح کی دوری یا بے حسی کا تاثر نہیں دیتا؟ مطلب ذرائع اس ممکنہ احساس سے کیسے نمٹتے ہیں؟ یہ بہت جائز سوال ہے، اور ذرائع اس کشمکش کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حتمی انصاف کا وعدہ موجودہ مصائب کو کم اہم نہیں سمجھتا، نہیں بلکہ یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ یہ مصائب کائنات کی آخری حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے جو ہماری محدود انسانی نظر سے شاید پوری طرح سمجھ میں نہ آئے۔ تو یہ فوری حل کے بجائے ایک طویل مدتی تناظر ہے۔ اچھا، اور رحمت کے دیگر پہلو ذرائع میں کیا ذکر ہے؟ جی، ذرائع رزق اور رہنمائی کو بھی رحمت کی شکلیں قرار دیتے ہیں۔ رزق اور رہنمائی؟ ہاں، یعنی انسانیت کو عقل، وسائل اور وحی، یعنی ایک اخلاقی سمت، ایک کتب نما، یہ تحائف عطا کرنا، یہ سب زندگی گزارنے اور صحیح فیصلے کرنے کے اوزار ہیں۔ اور وہ تصور جس کا آپ نے شروع میں اشارہ دیا تھا، زندگی بطور آزمائش۔ ہاں، یہ بھی ایک مرکزی نقطہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق مشکلات کا سامنا کرنا صبر سے، یہ رحمت کی ناکامی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ بلکہ اسے روحانی ترقی کا ایک بامقصد ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ خود آزمائش اور پھر اس پر ایمان اور صبر سے جو رد عمل انسان دکھاتا ہے، وہ موقع بھی رحمت کا ہی حصہ مانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ صبر، ہمت اور حقیقی ایمان جیسی جو خوبیاں ہیں نا، ان کے اظہار اور ان کی نشوونما کا موقع فراہم کرتا ہے۔ گویا اصل محور تکلیف بذات خود نہیں، بلکہ اس پر ہمارا رد عمل، ہمارا روحانی سفر۔ بالکل۔ تو اس حصے سے جو کلیدی نقطہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ ہم رحمت کو صرف فوری مصیبت کے خاتمے تک محدود نہ سمجھیں۔ جی، بلکہ اسے ایک وسیع تر، ایک طویل مدتی عمل کے طور پر دیکھیں، جس میں انصاف بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور روحانی ترقی کے مواقع بھی شامل ہیں۔ بالکل درست، اور یہی فریم ورک، یہی سوچ ہمیں قدرتی آفات یعنی قدرتی شر کے مسئلے کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ ہاں، یہ وہ سوال ہے جو بہت سے لوگوں کو، مجھے بھی پریشان کرتا ہے، کہ ایک مہربان خدا کیوں سونامی آنے دیتا ہے،
زلزلے جو ہزاروں معصوم جانیں لے لیتے ہیں بلا امتیاز، یہ تو غیر منصفانہ لگتا ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ذرائع ایک مرکزی تصور پیش کرتے ہیں، وہ ہے ایک ایسی کائنات جو قابل فہم طبعی قوانین پر چلتی ہے۔ قوانین کی پابند کائنات؟ اس کی ذرا وضاحت کریں گی؟ دلیل یہ ہے کہ ہمارا بامانی وجود، سائنس کی ترقی، منصوبہ بندی کرنے کی ہماری صلاحیت، یہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ کائنات مستقل اور قابل اعتبار قانونوں کے تحت کام کرے۔ جیسے کشش ثقل، طبیعت کے اصول، ارضیات۔ بالکل، اگر یہ قوانین ہر لمحہ بدلتے رہیں تو کچھ بھی ممکن نہ ہوگا، کوئی پیش گوئی نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے شاید وہ ماہر طبیعت جان پال کھنگ ہون، ان کی دلیل مددگار ہو۔ ذرائع نے ان کا حوالہ دیا نا۔ جی بالکل، کہ اگر شطرنج کے اصول ہر چال کے ساتھ بدلتے رہیں تو کیا کوئی کھیل ممکن ہوگا؟ نہیں نا۔ صحیح۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ کائنات کے قوانین میں اگر مسلسل خدائی مداخلت ہوتی رہے تو یہ کائنات ایک بے معنی، ایک بے ترتیب تماشا بن جائے گی۔ بالکل، اگر ہر گرتے ہوئے شخص کے لیے کشش ثقل وہ معطل ہو جائے یا ہر ممکنہ زلزلے کو، ہر طوفان کو روک دیا جائے تو کائنات میں وہ استحکام، وہ پیشن گوئی کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی جس پر ہماری زندگی، ہمارا علم، سب کچھ منحصر ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا ایک قادر مطلق ہستی وہ ایسے قوانین نہیں بنا سکتی تھی جو استحکام بھی دیں اور تباہی کا امکان بھی نہ ہو؟ یہ ایک منطقی سوال لگتا ہے۔ ہاں، مثلاً ٹیکٹونک پلیٹیں حرکت تو کریں، پہاڑ بھی بنے، لیکن زلزلے نہ آئیں۔ کیا یہ ممکن نہیں تھا؟ ذرائع اس کا جواب ان قانونوں کی دوہری نوعیت کی طرف اشارہ کر کے دیتے ہیں۔ دوہری نوعیت؟ جی، یعنی یہ قوانین غیر جانبدار ہیں، نیوٹرل ہیں۔ وہی طبی عمل جو تباہی لا سکتا ہے، وہی زندگی کے لیے ضروری حالات بھی پیدا کرتا ہے۔ کوئی مثال؟ جیسے آپ نے ٹیکٹونک پلیٹوں کی بات کی۔ یہی حرکت ہاں تباہ کن زلزلے لاتی ہے، لیکن یہی حرکت پہاڑ بناتی ہے، زرخیز وادیاں تشکیل دیتی ہے اور زمین کے اندرونی درجہ حرارت کو وہ منظم رکھتی ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آپ زندگی کو سہارا دینے والے استحکام کو حرکت اور توانائی سے جڑی تبدیلی اور عدم استحکام کے امکان سے الگ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تو تباہی کا امکان وہ اسی نظام میں شامل ہے جو زندگی کو ممکن بناتا ہے۔ اچھا، یہ ایک اہم نکتہ ہے، گویا مسئلہ قانونوں میں نہیں بلکہ ان کے ناگزیر نتائج میں ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ذرائع گفتگو کا رخ بدلتے ہیں، خدائی اجازت سے انسانی ذمہ داری کی طرف۔ انسانی ذمہ داری کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ آفات میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں نا، ان کی تعداد اکثر انسانی فیصلوں یا ناکامیوں سے جڑی ہوتی ہے، صرف قدرتی واقعہ ذمہ دار نہیں ہوتا۔ آپ غالباً وہ 2004 کے بحر ہند سونامی کی مثال دے رہی ہیں۔ جی بالکل، زلزلہ تو قدرتی تھا، لیکن وہ جو 2.5 لاکھ کے قریب ہلاکتیں ہوئیں، وہ بڑی حد تک اس لیے ہوئیں کہ اس پورے خطے میں سونامی کی پیش کی اطلاع کا کوئی مؤثر نظام ہی موجود نہیں تھا۔ یہ تو انسانی ناکامی ہوئی یا نظامی ناکامی کا ہے۔ جی بالکل، سائنس موجود تھی، ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن اس کا استعمال، اس کا نفاذ نہیں تھا۔ طبیعت نے لہر پیدا کی، لیکن انتباہ کی کمی نے بڑے پیمانے پر موت کا سبب بنی۔ اور وہ 2010 میں ہیٹی اور چلی کے زلزلوں کا موازنہ، وہ بھی تو اسی نقطے کو واضح کرتا ہے۔ ہاں، دونوں شدید زلزلے تھے، لیکن ہیٹی میں تباہی کہیں زیادہ ہوئی، ہلاکتیں بہت زیادہ تھیں۔ کیوں؟ وجہ ناقص تعمیراتی معیار، کمزور انفراسٹرکچر، حکومتی سطح پر مسائل، یہ وہ عوامل تھے جو انسانی اختیار میں تھے۔ جبکہ چلی میں جہاں قوانین سخت تھے، ان پر عمل درآمد بہتر تھا، انفراسٹرکچر مضبوط تھا، وہاں نقصان نسبتاً بہت کم ہوا، عمارتیں کھڑی رہیں۔ تو سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ خدا نے زمین کو لرزنے کیوں دیا؟ بالکل، بلکہ یہ بن جاتا ہے کہ انسانوں نے خدا کی دی ہوئی عقل، علم اور وسائل استعمال کر کے وہ تیاری کیوں نہیں کی؟ ذرائع اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور پہلو بھی ہے۔ کیا؟ کہ یہ جو ہولناک واقعات ہوتے ہیں، ان کے بعد اکثر انسانی ہمدردی، یکجہتی اور عالمی امداد کے غیر معمولی مظاہرے بھی دیکھنے کو آتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔
یہ بھی ان دلائل کے مطابق آزمائش کا حصہ ہے جہاں انسانیت کے ذریعے انسانوں کے عمل سے رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ تو قدرتی آفات کے حوالے سے جو بنیادی نقطہ ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق مسئلہ خدا کی مداخلت نہ کرنے میں نہیں، بلکہ اس سمجھ میں ہے کہ زندگی کو ممکن بنانے والے قوانین میں ہی تباہی کا امکان شامل ہے۔ جی، اور اس کے اثرات کو کم کرنے کی ذمہ داری وہ بڑے حد تک انسانوں پر عائد ہوتی ہے۔ صحیح کہا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جو اکثر لوگوں کو وہ اور بھی زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے، یعنی انسانوں کے ہاتھوں ہونے والی ہلاکتیں، اخلاقی شر جسے کہتے ہیں۔ جی، جنگیں، نسل کشی، تشدد، ظلم۔ ہاں، یہاں سوال اٹھتا ہے کہ اگر خدا دلوں کو بدل سکتا ہے، اگر وہ قادر ہے، تو وہ ظالموں کو ظلم سے روکتا کیوں نہیں؟ وہ ہٹلر جیسے، اسٹالن جیسے لوگوں کو ان کو پنپنے کیوں دیتا ہے؟ یہ واقعی یہ دل دہلا دینے والا سوال ہے۔ اس کا سامنا کرنا آسان نہیں، اور ان ذرائع میں اس کا جو بنیادی جواب ملتا ہے وہ آزاد مرضی یا اختیار کے تصور میں ہے۔ آزاد مرضی یعنی انسان کو اچھائی یا برائی منتخب کرنے کی مکمل آزادی؟ بالکل۔ دلیل یہ ہے کہ اگر برائی کے انتخاب کی حقیقی صلاحیت، حقیقی آپشن موجود نہ ہو تو اچھائی کا انتخاب بھی وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ذرائع میں ایک مثال دی گئی ہے، اگر آپ کسی کمپیوٹر گیم کے کردار کو صرف اچھے کام کرنے کے لیے پروگرام کر دے تو کیا وہ کردار اخلاقی کہلائے گا؟ نہیں، وہ تو صرف کوڈ پر عمل کر رہا ہے، ایک مشین کی طرح۔ بالکل، وہ اخلاقی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہر برے خیال کو فوراً دبا دیا جائے، ہر غلط، ہر لالچی انتخاب کی فوراً سزا ملے، تو ہم انسان نہیں رہیں گے، ہم اخلاقی فیصلے کرنے والے عامل نہیں رہیں گے۔ تو محبت، قربانی، رحم دلی، یہ سب بے معنی ہو جائیں گے؟ جی، اگر وہ آزادانہ انتخاب نہ ہوں تو وہ صرف پروگرام شدہ رد عمل بن جائیں گے، ان کی کوئی اخلاقی قدر نہیں رہے گی۔ تو اس دلیل کے مطابق عظیم برائی کا امکان وہ عظیم نیکی اور محبت کے حقیقی آزادانہ انتخاب کے امکان کی ایک ضروری قیمت ہے۔ یہی پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ایک چونکا دینے والا خیال ہے۔ ذرائع خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ قیمت، جب ہم جنگوں، نسل کشی، ہولوکاسٹ جیسی ہولناکیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ناقابل برداشت حد تک بھاری محسوس ہوتی ہے۔ ہاں بالکل۔ کیا یہ آزاد مرضی کی دلیل ان شدید مصائب کے سامنے ایک خشک فکری جواب نہیں لگتی؟ ذرائع اس گہری جذباتی مشکل کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ صرف نظریہ پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ اس بوجھ کو، اس درد کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ آزاد مرضی کو ختم کرنے کا مطلب انسانیت کے جوہر کو ہی ختم کرنا ہوگا۔ اچھا۔ پھر وہ زور دیتے ہیں کہ خدائی رحمت جبر کے ذریعے نہیں بلکہ رہنمائی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ رہنمائی یعنی واضح اخلاقی ہدایات دے کر؟ جی، تمام بڑی مذہبی روایات میں آپ دیکھیں واضح احکامات موجود ہیں جو قتل و غارت، ظلم، تشدد سے سختی سے منع کرتے ہیں۔ جیسے تم قتل نہ کرو؟ بالکل، یا قرآن کی وہ آیت کہ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو جیسے احکامات بھی ملتے ہیں۔ تو رہنمائی تو موجود ہے۔ جی، رہنمائی دی گئی ہے، مسئلہ انسان کے اسے نظر انداز کرنے یا اسے مسترد کرنے کے انتخاب میں ہے۔ لیکن اگر کوئی ان ہدایات کو نظر انداز کر کے ظلم کرتا ہے تو فوری انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ اسے فوراً سزا کیوں نہیں ملتی؟ یہاں پھر وہی انصاف میں تاخیر کا تصور آتا ہے۔ اچھا۔ اس کے دو وجوہات پیش کی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ تاخیر خود رحمت کی ایک شکل ہے۔ رحمت کی شکل کیسے؟ یہ توبہ کا، تبدیلی کا، اصلاح کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اگر ہر غلطی پر فوری سزا ملتی تو دوسرے موقع کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ٹھیک، اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ یہ کہ انسانی فیصلہ وہ نامکمل ہو سکتا ہے، جذباتی ہو سکتا ہے، جبکہ الہی فیصلہ اس فریم ورک میں کامل اور حتمی مانا جاتا ہے۔ اچھا۔ اس لیے کامل احتساب وہ آخری فیصلے یعنی آخرت کے لیے رکھا گیا ہے، تاکہ دنیاوی نظاموں کی ناکامی کے باوجود ظالم اور مظلوم دونوں کو مکمل انصاف مل سکے۔ یہ یقین دہانی ہے۔ اور یہاں بھی جیسے قدرتی آفات میں تھا، انسانی رد عمل کا پہلو اہم ہے۔ بالکل، بہت اہم ہے۔ مثال کے طور پر 20ویں صدی کی جو ہولناکیاں تھیں، جنگیں، نسل کشی، جی،
ان کے بعد انسانیت نے صرف مایوسی کا اظہار نہیں کیا بلکہ اقوام متحدہ جیسے ادارے بنائے، جنیوا کنونشنز جیسے قوانین وضع کیے گئے تاکہ مستقبل میں ایسے مظالم کو روکا جا سکے۔ جی، یا کم از کم ان کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ یہ آزاد مرضی کے غلط استعمال سے ہونے والے نقصان کو محدود کرنے کی اجتماعی انسانی کوشش ہے، عقل اور ہمدردی کا استعمال۔ تو اخلاقی برائی کے حوالے سے جو کلیدی نقطہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ آزاد مرضی کی قیمت ہے جو حقیقی نیکی اور محبت کے لیے ضروری ہے۔ خدا جبر نہیں کرتا بلکہ رہنمائی کرتا ہے اور حتمی انصاف کا وعدہ ہے، اور انسانی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس رہنمائی پر عمل کرے اور برائی کو روکنے کے لیے اجتماعی کوشش کرے۔ بالکل، خلاصہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے واقعی کافی گہرائی میں جا کر ان دلائل کا جائزہ لیا۔ اگر ہم اب یوں کہیں کہ مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ جو الہیاتی جوابات ہیں یہ کن عام مفروضوں کو، کن عام تصورات کو چیلنج کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں 3 بنیادی مفروضے ہیں جنہیں یہ چیلنج کرتے نظر آتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ رحمت کا مطلب ہمیشہ ہر حال میں فوری طور پر تکلیف کا خاتمہ ہے، جبکہ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ انصاف، رہنمائی، ترقی سب شامل ہے۔ ٹھیک، دوسرا مفروضہ؟ دوسرا مفروضہ یہ کہ ایک ایسی دنیا جہاں کوئی تکلیف نہ ہو لیکن جہاں قابل اعتبار طبعی قوانین بھی نہ ہو اور حقیقی آزاد مرضی بھی نہ ہو، وہ لازماً بہتر ہوگی۔ اور ذرائع کا جواب؟ ذرائع دلیل دیتے ہیں کہ ایسی دنیا وہ افراتفری کا شکار ہوگی، بے معنی ہوگی اور اخلاقی طور پر بالکل خالی ہوگی۔ صحیح۔ اور تیسرا مفروضہ؟ تیسرا یہ کہ ہم انسان اپنی محدود زندگی اور اپنی محدود سمجھ بوجھ سے کسی وسیع تر، شاید ابدی الہی منصوبے کو پوری طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ ممکن نہیں؟ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑے خوبصورت قالین کو صرف ایک دھاگے سے پرکھنے کی کوشش کرنے جیسا ہے، ہم پوری تصویر نہیں دیکھ سکتے۔ تو ان مفروضوں کے جواب میں ذرائع ایک متبادل تصویر، ایک متبادل نظریہ پیش کرتے ہیں۔ جی، وہ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ خدا کی رحمت بنیادی طور پر ان تحائف میں ظاہر ہوتی ہے جو ہمیں ملے ہیں: وجود خود، عقل کی صلاحیت، اخلاقی رہنمائی، محبت کرنے اور پانے کا امکان۔ اور تکلیف اور موت؟ تکلیف اور موت حقیقی ہیں، دردناک ہیں، لیکن وہ حتمی برائیاں نہیں۔ تو حتمی برائی کیا ہے اس نظریے کے مطابق؟ حتمی برائی اخلاقی اصولوں کو جان بوجھ کر رد کرنا ہے، آزادی کا دانستہ غلط استعمال ہے۔ جسمانی موت ایک منتقلی ہے اور دنیاوی مصائب وہ ایک گہری، کبھی کبھی بہت سخت لیکن بالآخر عارضی آزمائشیں ہیں جن کا مقصد روحانی ترقی اور اخلاقی کردار کا اظہار ہے۔ تو ان ذرائع کی روشنی میں اگر ہم نتیجہ نکالیں تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں مصائب اور قتل و غارت کا وجود، چاہے وہ قدرتی آفات سے ہو یا انسانوں کے اپنے ہاتھوں سے، یہ منطقی طور پر ایک رحم کرنے والے قادر مطلق خدا کے وجود کی نفی نہیں کرتا؟ ان دلائل کے مطابق نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک ایسی دنیا کی طرف اشارہ کرتا ہے جو جان بوجھ کر اخلاقی ذمہ داری کے لیے بنائی گئی ہے۔ ایک ایسی دنیا؟ جی، ایک ایسی دنیا جہاں ہمارے اچھے یا برے انتخاب وہ حقیقی وزن رکھتے ہیں، ان کی اہمیت ہے، اور جہاں آزادی کے عظیم تحفے کے ساتھ یہ بھاری، یہ خوفناک ذمہ داری بھی آتی ہے کہ ہم فطرت اور خود اپنے پیدا کردہ مصائب سے کیسے نمٹتے ہیں۔ یہ یقیناً ایک چیلنجنگ گفتگو رہی ہے۔ بہت سے پیچیدہ نکات پر بات ہوئی، اور یہ سمجھنا کہ کس طرح یہ دلائل ایمان اور مصائب کے درمیان ایک مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ واقعی گہری سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ بالکل، اور جاتے جاتے شاید ان ذرائع کی روشنی میں ایک آخری سوال وہ غور کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جی، کہ اگر آزاد مرضی واقعی محبت اور اخلاقیات کے لیے ضروری ہے اور اس کی قیمت عظیم اخلاقی برائی کا امکان ہے، تو پھر حقیقی انسانی ترقی کا راستہ کیا ہے؟ کیا یہ بنیادی طور پر قدرتی آفات کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بہتر ٹیکنالوجی، بہتر انتباہی نظام، بہتر انفراسٹرکچر تیار کرنے میں ہے، یعنی قدرتی شر سے نمٹنے میں؟ یا اصل بڑا کام وہ ہمدردی کو فروغ دینا ہے، اخلاقی تعلیم کو مضبوط کرنا ہے اور ایسے معاشرتی ڈھانچے بنانا ہے جو ہمیں اخلاقی برائی، یعنی وہ برائی جو ہم خود ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں،
اس پر قابو پانے میں مدد دیں۔ یہ واقعی سوچنے کے لیے ایک بہت اہم سوال ہے جو ہمارے حال سے بھی جڑا ہے اور ہمارے مستقبل سے بھی۔ اس گہری اور فکر انگیز گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیں۔